اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، اسلامی مہینوں میں بہت ہی بابرکت اور عظیم مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. احادیث کے اندر شعبان کے مہینے میں بہت ساری برکتوں کا ذکر ہے. کچھ احکامات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان سے متعلق بلکہ خود عملی طور پر کچھ معمولات آپ نے ذکر فرمائے. پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ رجب کا چاند دیکھتے ہی آپ عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے. تو شعبان کا مہینہ آتا تو اور زیادہ عبادات میں اہتمام ہوتا، نمازوں کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، اللہ کے حاضر، اللہ کے حضور مناجات کے ساتھ. آپ شعبان کے مہینے میں روزوں کا بھی اہتمام فرماتے ہیں اور فرماتے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے میں روزے فرض کیے اور میں شعبان کے مہینے میں روزے رکھتا ہوں. رمضان کے روزے تو ویسے فرض ہیں اور شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سنت کا اجر بھی مل سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں اہتمام سے روزے رکھا کرتے تھے. تو آپ کی اتباع اور پیروی میں اگر کوئی امتی رمضان کے ساتھ ساتھ رمضان سے پہلے شعبان میں روزے رکھے تو ممکن ہے کہ اسے سنت کا ثواب مل سکے. تو اس اعتبار سے شعبان کا مہینہ بہت ہی فضیلت والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے،
اللہ کی عبادات میں اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند آتی ہے کہ بندہ میرے قریب آنے کے لیے کوشش کرے۔ بندہ جب گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے، بندہ جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے، یا بندہ کسی نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہیں اور اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور ارادہ کرنے پر اللہ پاک اسے نیکی کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ کسی بھی نیکی کی توفیق کا نہ ملنا یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دھندا کاروبار ایسا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ورنہ اس حقیقت کے پیچھے دوسری بات ہے کہ اصل میرے نماز نہ پڑھنے کی وجہ کاروبار، تجارت یا دل نہ لگنا نہیں ہے، اصل وجہ ہے اللہ کے ناراض ہونے کی۔ کہ ہم اپنے گھر کسے بلاتے ہیں؟ اسی کو بلاتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں، جس کا آنا جانا ہمیں پسند ہے، اسی کو ہم اپنے گھر بلاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اسی بندے کو اپنے گھر بلاتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں۔ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، حرام کاری کی وجہ سے، حرام کمائی کی وجہ سے، یا کوئی ایسی وجہ ہے یا کوئی ایسا گناہ ہے جس کا وہ عادی ہے، یعنی اس نے ان گناہوں کو عادت بنا لیا ہے، یعنی ذرا بھی موقع ملے یا تنہائی ملے وہ بندہ اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک ایسے بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں سب سے پہلی چیز اللہ پاک اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے ناراض ہونے کی پہلی نشانی ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہے یا ناراض ہے یہ پہچاننا ہو تو اپنے دل کی طرف دیکھو۔ میرا دل اللہ کے ڈر سے رو رہا ہے، میرا دل اللہ کے خوف سے ڈر رہا ہے، تو سمجھو کہ میرا دل نرم ہے۔ اگر میرا دل گناہوں سے ڈر نہیں رہا ہے، گناہوں کی بالکل پرواہ نہیں کر رہا ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، رونا نہیں آ رہا ہے، یا نیکی میں دل نہیں لگ رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ دل اب پتھر ہے، نرم نہیں ہے۔ اب اللہ پاک اس دل سے ناراض ہے، اس لیے کہ دل کی کیفیت وہ پورے انسان کے پورے بدن پر اثر دیتا ہے۔ دل کی کیفیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کس مزاج کا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دل انسان کے اعضاء کا بادشاہ ہے، وہ پورے جسم کا سردار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کان کھول کے سنو، تمہارے جسم میں ایک خون کا لوتڑا ہے، ایک خون کا گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو جسم کے سارے اعضاء صحیح ہیں، اگر وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے تو جسم کے سارے اعضاء غلط ہیں۔ اور میں الا ان فی الجسد لمضغۃ وان صلحت صلح سائر عملی وان فسدت فسد سائر عملی، یا دوسرے الفاظ ہیں ان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ خون کا لوتڑا صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اگر وہ خون کا لوتڑا صحیح نہیں ہے تو پورا جسم خراب ہے، پورا جسم۔ الا وہی القلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان کھول کے سنو، وہ گوشت کا ٹکڑا خون کا لوتڑا تمہارا دل ہے، ہمارا دل۔ اور اللہ تبارک و تعالی بادشاہ ہے، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، اور جب وہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں یا کسی پر حملہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے بادشاہ پر حملہ کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، جب کوئی ملک کسی ملک پر حملہ کرتا ہے
کوئی بادشاہ کوئی کسی ملک پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس ملک کے بادشاہ پر حملہ کرتا ہے، کسی چپراسی پہ یا کسی سیکورٹی گارڈ پہ نہیں کرتا، تاکہ بادشاہ اگر ختم ہو گیا تو ملک ختم ہو جائے گی۔ تو بادشاہ کس پر حملہ کرتا ہے؟ بادشاہ پر حملہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، وہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں اس بندے کا جو بادشاہ ہے، دل ہے، اس پر حملہ کرتے ہیں، اس کو سخت بنا دیتے ہیں۔ اب اس پر اللہ کا ڈر نہیں رہتا، خوف نہیں رہتا، رونا نہیں آتا، قرآن پڑھا جا رہا ہے رونا نہیں آ رہا ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے رونا نہیں آ رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے دل نرم نہیں پڑ رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے دل بات نہیں مان رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے دل نہیں لگ رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے دل میں کوئی سکون نہیں ہے۔ یہ کیا نشانی ہے؟ کہ دل سخت ہو گیا ہے، اللہ نے دل پر حملہ کر دیا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس دل کو نرم کرنے کے جو اسباب ہے وہ اپناؤ، اس دل کو پگھلانے کے، اس دل کو بادشاہ کے لائق بنانے کا جو نسخہ ہے اسے اپناؤ۔ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ حضرت بولا لے اللہ ناراض ہے کہتے انیش نہیں بلاتا کہتے اس لیے میں نہیں جاتا، یہ حل نہیں ہے۔ جب اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں تو اللہ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ منانا پڑتا ہے، اس کے سامنے منت سماجت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے ماں باپ ناراض ہو گئے ماں باپ کو منانا پڑتا ہے، بیوی ناراض ہو گئی بیوی کو منانا پڑتا ہے، اللہ ناراض ہو گیا تو اس کو بھی منانا پڑتا ہے، اس کے سامنے کان پکڑو، اس کے سامنے معافی مانگو، اس کے سامنے یہ اقرار کرو، یہ بات مانو کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے۔ جب بندہ اللہ کے حضور اپنی غلطی کو مانتا ہے، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اب اس کے دل کی کیفیت کو بدلتے ہیں، دل کی حالت کو بدلتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اب دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے، رونا آتا ہے، اللہ کی عبادت میں مزہ لگتا ہے، اللہ کے حضور مانگنے میں دل لگتا ہے، مانگنے میں مزہ آتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دعاؤں سے بیزار ہیں، دعا ہی نہیں کرتے، دعا نہیں کرتا، دعاؤں میں دل نہیں لگتا، سلام پھیرتے ہی لوگ بھاگتے ہیں، دعا میں نہیں بیٹھتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ دعا مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے نبی نے وعدہ کیا ہے کہ تم فرض نماز کے بعد دعا کرو تمہاری دعا قبول ہوتی ہے، یہ نماز کے بعد دعا مانگنے کے لیے تیار نہیں، یہ بھاگنے میں کھڑا ہوا ہے۔ اب جا کے دوسروں سے کہتا ہے دعا کرو کاروبار میں برکت ہو جائے، دعا کرو کاروبار چل جائے۔ جب تجھے کہا جا رہا ہے کہ تیری دعا یہاں قبول ہوگی، یہاں مانگنے کے لیے تیار نہیں، باہر جا کے دوسروں سے بھیک مانگ رہا ہے کہ تم دعا کرو کاروبار میں یہ ہو جائے۔ تیری دعا تیرے ہاتھوں میں ہے، تیری ضرورت تجھے ہی مانگنی پڑے گی، دوسرا کوئی نہیں مانگے گا۔ میری ضرورت خدا کے حضور میں مجھے مانگنا ہے، تب اللہ پاک دے یا نہ دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے۔ اور لوگوں سے مانگو گے دے دیا تو بھی ذلت، نہیں دے دیا تو ڈبل ذلت، دے دیا تو بھی ذلت، نہیں دیا تو دگنا ذلت۔ اس لیے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو نرم کرتے ہیں۔ اب نمازوں میں دل لگ رہا ہے، دعاؤں میں دل لگ رہا ہے، تلاوت میں دل لگ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ اب گھنٹوں نمازوں میں رہے گا، کوئی اکتاہٹ یا بور نہیں ہوگا۔ جیسے آج کسی کو دل لگا ہوا ہے موبائل سے، گھنٹوں موبائل میں ہے، بورنگ نہیں ہو رہی ہے، بور نہیں ہو رہا ہے، اکتاہٹ نہیں ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کتنے گھنٹوں سے موبائل میں۔ ایک دور تھا کہ لوگ گھنٹوں نمازوں میں ہوتے تھے، بور نہیں ہوتا تھا،
اکتاہٹ نہیں ہوتی تھی. ایک ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ لیتے تھے, ایک ایک رکعت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں پوری رات پورا قرآن پڑھتے تھے, ایک رکعت. آپ کا معمول تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے روزانہ ایک قرآن ختم کرنا آپ کا معمول, روز ایک قرآن. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہتمام سے قرآن پڑھتے تھے اور نمازوں میں لمبی لمبی رکعتیں, جتنی لمبی رکعت اتنا لمبا رکوع, جتنا لمبا رکوع ہوتا اتنے لمبے سجدے ہوتے, اور جتنے لمبے سجدے ہوتے اتنے لمبے آپ اتحیات میں بیٹھتے, اللہ سے مناجات کرتے. یعنی گھنٹوں آپ نماز میں رہتے, بور نہیں ہوتا تھا. دل لگ گیا, من لگ گیا نماز میں. یہ ہے اللہ سے قریب ہونے کی نشانی. اگر نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے یا نماز میں آنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا دھندا ایسا ہے, یا میں بہت بزی آدمی ہوں, یا میں بہت مصروف ہوں. یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ خدا تجھے بلانے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ خود تجھے نہیں بلا رہا اپنے گھر. تو کیا اللہ نہیں بلا رہا ہے تو ہم چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے, اس کو منائیں گے, اس کے سامنے روئیں گے, اس کو لاکھ منت سماجت کریں گے اور اللہ کے حضور معافی مانگیں گے اور کہیں گے یا اللہ مجھے معاف کر دے, اپنے در کو بلا لے, اپنے در بلا لے. تو یہ نشانی ہے اللہ کے راضی ہونے کی کہ بندہ نماز میں دل لگ رہا ہے, قرآن میں دل لگ رہا ہے, اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. جس بندے کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے اللہ پاک قیامت کے دن اس کو عرش میں جگہ عطا فرمائیں گے, عرش کا سایہ. حدیث میں آتا ہے 7 آدمی وہ ہیں جن کو اللہ پاک قیامت کے دن عرش کے نیچے سایہ دیں گے, اور قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش کے سوا. وہاں دیواریں نہیں ہوں گی, درخت نہیں ہوگا, کوئی پہاڑ نہیں ہوگا, وہاں تو سب چٹیل میدان, کھلی زمین ہے. یہاں سے وہاں تک, جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک زمین ہی زمین نظر آئے گی. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سعیدن زلقا, صاف چپٹ زمین, یہاں سے وہاں تک کوئی درخت نہیں, کوئی دیوار نہیں, کوئی پہاڑ بھی نہیں. جا کے کسی چٹان کے نیچے چھاؤں میں کھڑے ہو جائیں, درخت کے نیچے چھاؤں میں بیٹھ جائیں, وہاں سایہ ہی نہیں ہوگا. تو اللہ نے فرمایا سبعۃ اظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 آدمی وہ ہیں جن کو اللہ پاک عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائیں گے جس دن اس سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا, اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں ایک آدمی ہے رجل معلق قلبہ فی المساجد. اس میں ایک بندہ وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے آسان انداز سے سمجھاؤں, کتنے بندے آج وہ ہیں جن کا دل دکان میں اٹکا ہوا ہے, کاروبار میں اٹکا ہوا ہے. وہ مسجد کو بھی آتے ہیں تو دماغ, دل دماغ سب کہاں ہے؟ دکان میں ہے. گھر کو کھانے کے لیے بھی آتے ہیں تو دل دماغ کہاں ہے؟ دکان میں ہے. یہ دل دماغ کہاں اٹکا ہوا ہے؟ دکان میں اٹکا ہوا ہے, آفس میں اٹکا ہوا ہے, کمپنی میں اٹکا ہوا ہے, نوکری میں اٹکا ہوا ہے. اس کو الٹا کرو, یہی اٹکا ہوا دل مسجد میں آ جائے. یعنی اب دکان میں بھی ہے لیکن دل مسجد کی طرف متوجہ ہے, گھر میں بھی ہے لیکن دل مسجد کی طرف متوجہ ہے. جو دل ہمارا دکان سے اٹکا ہوا ہے یہ اٹکنا کہاں ہو؟ مسجد سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے اللہ پاک اس کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. اسی طرح دوسرا وہ نوجوان جس کی پوری تربیت, پوری جوانی اللہ کی عبادت میں لگی ہو. شاب نشأ فی طاعت اللہ,
دوسرا وہ نوجوان جس کی پوری جوانی کہاں لگے؟ اللہ کی عبادت میں لگے۔ جس نوجوان کی جوانی فلم میں لگ سکتی تھی، بے حیائی میں لگ سکتی تھی، گناہوں میں لگ سکتی تھی، کھیل کود میں لگ سکتی تھی، عیاشیوں میں لگ سکتی تھی، اس نوجوان نے اپنی پوری عین جوانی اللہ کی عبادت میں لگایا، تلاوت میں، نمازوں میں۔ تو فرمایا اس نوجوان کو اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ اس طرح 7 آدمی ہیں، امام عادل، انصاف پسند بادشاہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ان 7 آدمیوں کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ تو یہ جوانی ہے، یہ ہمارا دل ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے تو سمجھ لینا کہ ہمارا دل نرم ہے اور اللہ ہم سے راضی ہے۔ اللہ راضی ہو جائے تھوڑا بہت بھی، یہ بہت بڑی دولت۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی تھوڑی بھی رضامندی بہت بڑی چیز ہے۔ رضوان من اللہ اکبر، علماء جانتے ہیں رضوان میں جو 2 پیش ہے وہ قلت کے لیے، یعنی تھوڑی بھی رضامندی اللہ کی، پوری رضامندی یا زیادہ رضامندی نہیں، تھوڑی سی رضامندی بھی اللہ تھوڑے پر بھی راضی ہو جائے، یہ بہت بڑی دولت۔ اللہ تعالیٰ بندے سے تھوڑی دیر کے لیے یا تھوڑا بہت راضی ہو جائے، یہ پوری کائنات سے بڑی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک بندے کے تھوڑی سی عبادت کو بھی قبول کر لیتے ہیں، وہ بندے پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ جتنا بھی کرو اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ اسے قبول کر لے گا، بہت کچھ کیا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں کیا ہے تو وہ منہ پہ مار دے گا، یہ میرے لیے نہیں ہے۔ 2 روپے آپ نے صدقہ کیے اللہ کے لیے کیے، 2 کروڑ روپے صدقہ کیے، لوگ دیکھیں گے، تعریف کریں گے، بتائیں گے کہ انہوں نے کیا ہے، وہ 2 کروڑ منہ پہ مار دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کتنا کیا وہ سوال نہیں ہے، کس کے لیے کیا یہ سوال ہے۔ جتنا بھی کرو اللہ کے لیے کرو، کوئی بھی کام، نماز ہو، تلاوت ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، کچھ بھی کرو اللہ کے لیے کرو تو اللہ اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں۔ دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا بدلہ ملتا ہے۔ لیکن بہت کچھ کیا، لوگوں کے لیے کیا، کسی اور کے لیے کیا، لوگوں کے ڈر سے کیا کہ لوگ کیا بولیں گے، تو وہ چیز اللہ پاک ہمارے منہ پہ مار دیں گے کہ جو چیز ہمارے لیے نہیں ہے وہ ہمارے حضور آتا ہی نہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو فرمایا کہ یہ کرو تو ہم 10 دیں گے، 1 نیکی لاؤ ہم 10 کے برابر دیں گے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ وہ 1 نیکی اللہ کے لیے ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے حضور ایک تجارت ہے، بندے کو اللہ پاک نے ایک بزنس دیا ہے، ایک کاروبار، کہ تم 1 روپیہ انویسٹ کرو ہم 10 کے برابر دیں گے۔ 1 نیکی انویسٹ کرو، 1 نیکی اپنے نامہ اعمال میں ڈالو، ہم اسے کیا کریں گے؟ 10 گنا بڑھا کر ڈالیں گے، 10 گنا بڑھا کر۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی غریب کو 1 روپے دے دی اللہ کے لیے، تو اللہ پاک اس کو 10 روپے خرچ کرنے کا ثواب دے گا۔ اب وہی 1 روپے غریب بھائی کو دے دیا کہ میرا بھائی غریب ہے اس کو دے دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نہیں 20 نیکی کے برابر دیں گے کہ اس نے غریب کو دیا، دوسرا رشتہ دار کو دیا، صلہ رحمی کا بدلہ ملے گا۔ ایسا جیسے جیسے نیکی کے وعدے اللہ کے حضور بڑھتے جائیں گے، نیکیوں کا اجر بڑھتا جائے گا، 1 لاکھ تک جائے گا۔ اگر کسی نے وہی 1 روپے حرم کے اندر، کعبۃ اللہ کے اندر دیا تو اسے 1 لاکھ روپے کے برابر ثواب ملے گا، 1 لاکھ روپے کے برابر۔ یہ کیا ہے؟ تجارت ہے۔ اللہ نے بندوں کو یہ بزنس دیا ہے کہ تم 1 روپے انویسٹ کرو، 1 نیکی انویسٹ کرو ہم 10 کے برابر، کم سے کم، اس سے کم نہیں۔ بلکہ بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جن کا کوئی حساب نہیں، اللہ بغیر حساب کے دیں گے۔
کوئی لمٹ نہیں ہے، ہاں اتنا دیں گے، ہاں۔ تو وہ نیکی کس کے لیے کیا جائے؟ اللہ کے لیے کیا جائے، اور حلال طریقے سے کیا جائے، حرام طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ حرام پیسہ خرچ کرے اسے نیکی نہیں ملے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک چور آیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی آپ چوری کیوں کرتے ہو؟ چوری تو بہت بڑا گناہ ہے، چوری سے توبہ کرو۔ تو اس چور نے کیا کیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی عقل مندی بتائی کہ میں دیکھو کتنا چالاک ہوں۔ کہا اس نے میں چوری نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کے ساتھ بزنس کر رہا ہوں۔ اللہ کے ساتھ کیا کر رہا ہوں؟ بزنس، کاروبار۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اچھا بزنس کر، کیا بزنس ہے؟ مجھے معلوم نہیں، بزنس انہیں بول رہا ہے، کیا ہے؟ کہاں قرآن میں ہے کہ ایک نیکی لاؤ ہم 10 نیکی کے برابر ثواب دیں گے، اور ایک گناہ کوئی کرے گا تو اسے کتنے گناہ کے برابر سزا ملے گی؟ ایک ہی گناہ کے برابر سزا ملے گی۔ تو میں چوری کرتا ہوں، اور اس چوری میں سے 10 روپے میں نے چوری کیے تو میں کیا کرتا ہوں؟ 1 روپے صدقہ کر دیتا ہوں، 9 روپے رکھ لیتا ہوں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ چوری پر 1 گناہ اور صدقے کے 10 نیکیاں۔ صدقے کے کتنے؟ 10 نیکیاں۔ تو چوری کر کے میں نے 1 گناہ کمایا تو صدقہ کر کے کتنے نیکیاں کمائی؟ 10 نیکیاں کمائی میں نے۔ تو میں اللہ کے حضور کیا کر رہا ہوں؟ بزنس کر رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں۔ تو میری یہ چوری کوئی غلط کام نہیں ہے، میں صحیح کر رہا ہوں۔ تو ویسا دیکھیں تو ہر چور اپنے حساب سے کیا ہے؟ صحیح ہے، ہاں، کہ 10 روپے چوری کرو اور 1 روپے صدقہ کر دو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسکرایا، ہنسے اور فرمایا ارے پاگل، اللہ کے حضور دھندا کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے، تو تھوڑا سمجھداری سے کر۔ کیا سمجھداری؟ اس نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاکیزہ مال قبول کرتے ہیں، حرام مال قبول نہیں کرتے۔ تو نے جو چوری کی ہے یہ ناپاک مال ہے، حرام مال ہے، اور اللہ کے حضور حرام مال قبول نہیں ہوتا، تو دھوکے میں ہے۔ تو ایسے کتنے بندے ہیں جو حرام طریقے سے کماتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اور بہت کچھ خرچ بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہم نیکی کر رہے ہیں۔ حرام مال کمانے سے اللہ کے یہاں کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ کچھ سیدھے سادے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ حرام اور حلال مال مل گیا تو سب پاک ہو جاتا ہے، کیا بھی نہیں، ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں، سب یہ بھی بہانے چل رہے ہیں دنیا میں۔ ایسے بھی فتوے آ رہے ہیں کہ حرام مال حلال مال سے مکس ہو گیا، مل گیا تو اب پورا مال حلال ہے۔ یہ دھوکہ ہے۔ آپ بتاؤ، آپ کی نظروں کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے 1 گلاس پانی میں 1 قطرہ پیشاب ملا کر دے دے، 1 گلاس پانی جو 20 ml کا ہے، 20 ml کا ہے، 30 ml کا ہے، اس 30 ml پانی میں 1 ڈراپ کیا ڈال دیا؟ پیشاب ڈال دیا۔ وہ پانی کوئی پیے گا؟ وہ پانی کوئی اپنے ہاتھوں میں لے گا؟ ہرگز نہیں لے گا۔ کیا ہوا؟ اب یہاں یہ کیوں نہیں کہتے کہ حلال پانی میں ناپاک پانی مل گیا تو سب پاک ہو گیا، کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے کہ ہماری طبیعت ویسی نہیں ہے، ہم پاک ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہم ہرگز یہ پسند نہیں کر سکتے کہ کوئی ناپاک چیز ملا کر دے۔ ہمارے دارالعلوم کے استاد شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنا قصہ بیان کیے کہ میں بمبئی میں جب رہتا تھا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں باہر نکلتا تفریح کے لیے، ایسے ہی واکنگ کے لیے نکلتا، تو ایک دکان تھی پان والے کی، میں ہمیشہ اسی سے پان لیتا تھا۔
ایک دن اتفاق یہ ہوا کہ میں تھوڑا نماز کا وقت آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، تو ایک وقت ایسا ہوا کہ ہماری نماز جلدی ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر جب میں اپنے معمول کے مطابق واکنگ کرتا ہوا اس پان والے کے دکان کے پاس پہنچا، تو وہ اپنے معمول کے مطابق دکان کھولی، اس نے جو پوجا پاٹ کرنا تھا وہ پوجا کیا۔ اس کے بعد اس نے ہر چیز میں، چونا میں، سپاری میں، پان میں، اس کی جتنی چیزیں ہیں اس نے کچھ پانی چھڑکا۔ تو میں نے اپنے مسلی سے پوچھا کہ یہ کیا چھڑک رہا ہے؟ اس میں کوئی تبرک کچھ ہوگا، پوجا پاٹ کیا ہوا۔ جب میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ کیا چھڑک رہا ہے، تو میرے ساتھی نے بتایا کہ ہر آدمی اس طرح کے جو لوگ ہیں جو پوجا پاٹ کر کے دکان کھولتے ہیں، یہ اپنی ہر چیز میں تبرک کے طور پر گائے کا پیشاب چھڑکتے ہیں۔ ہائے اللہ، میں تو اب تک اسی کا پان کھاتا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ پیشاب چھڑک رہا ہے۔ اس دن میں نے توبہ کی، ہرگز ان لوگوں سے پان لے کر نہیں کھانا ہے۔ تو جب آدمی کو پتہ چل جائے کہ ہمارے اس چیز میں خطرہ بھی پیشاب ملا ہوا ہے، ہم اسے ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ کے بارے میں یہ کیسا سوچ سکتے ہو کہ سود میں کمایا ہوا پیسہ، ناحق چھینا ہوا پیسہ، ناحق دبایا ہوا پیسہ ہم اپنے بینک میں تجوری میں ڈال کے رکھ لیں اور اسی میں سے زکوٰۃ دے، خیرات دے، نیکی میں خرچ کریں؟ اللہ پاک کیسے قبول کریں گے اس پیشاب کے قطرے کو؟ ہرگز قبول نہیں کریں۔ یہ تجارت نہیں، دھوکہ ہے۔ تجارت اسے کہیں گے جب مال بھی حلال ہو، کام بھی حلال ہو، تب اللہ پسند کرے۔ تو اللہ کے حضور یہ چیز اس وقت قبول ہوگی جب چیز کیا ہو؟ پاکیزہ۔ آدمی حرام کمائی چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، آدمی بے حیائی چھوڑ دے۔ آج کتنے لوگ بے حیائی میں مبتلا ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب بے حیائی میں مبتلا ہیں۔ بے حیائی مطلب فحاشی نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں بے حیائی سے مطلب اللہ نے انسان سے، مرد اور عورت کے درمیان جو چیز پابندی لگائی ہے اس سے آزاد ہونا بھی بے حیائی ہے۔ بے پردہ ہونا بے حیائی ہے، یا جیسے پردے کے لیے حکم دیا گیا ہے اس طرح پردہ نہ کرنا، یہ بھی بے حیائی ہے۔ عورت کے لیے اللہ نے اسلام میں یہ حکم دیا ہے کہ سر سے لے کر پیر تک پورا جسم ڈھانپنا ضروری ہے، کھولنا حرام ہے۔ کسی بھی وجہ سے آپ کا یہ جسم کھولنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے، کیا باہر نامحرم کے سامنے، بھلے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بال کھلے رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح پیر، ہاتھ جو مقدار ہے، ہاتھ گٹوں سے زیادہ کھلے رکھنا، پیر ٹخنے سے اوپر کھلے رکھنا، یہ حرام ہے عورت کے لیے۔ محرم کے علاوہ کسی اور کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آج بے حیائی ہو رہی ہے، پرواہی نہیں ہے۔ آج ماشاءاللہ مرد تو مرد، عورتیں بھی گاڑیاں چلاتی ہیں اور گاڑیاں چلاتے ہوئے سر کھلا ہوا ہے، ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، پیر کھلے ہوئے ہیں۔ گاڑی میں اس انداز سے عورتیں آج بیٹھتی ہیں کہ ان کے بال کھلے ہوئے ہیں اور ان کے پیر کھلے ہوئے ہیں، پنڈلی سے زیادہ تک ان کے کپڑے ہٹے ہوئے ہیں، اور پرواہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح مردوں کی بے حیائی یہ ہے کہ اللہ نے مردوں کو حکم کیا کہ اگر اتفاق سے نظر پڑ جائے تو نظر نیچی کرنا یہ حیادار ہونے کی نشانی ہے۔ حیادار ہونا، آپ نے جان بوجھ کے نہیں دیکھا، اتفاق کے سامنا ہو گیا، آپ نے فوراً نظر نیچی کر لی، تو یہ آدمی کے پاک دامن اور حیادار ہونے کی نشانی ہے کہ یہ شریف آدمی ہے کہ جی اتفاق ہو گیا، نظر پڑ گئی، فوراً نیچے جھکا لیا، تو یہ شرافت ہے آدمی مسلمان۔ اس کے بجائے آدمی دیکھتا رہے، گھورتا رہے، لالچی نگاہیں اس پر ڈالتی رہے، فرمایا یہ شریف آدمی نہیں ہو سکتا، یہ لفنگا ہی ہو سکتا ہے۔
اس لیے حیادار ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آدمی اپنی نظروں کو نیچے کرے. اور اسی طرح خاص طور سے جب آدمی تنہائی میں ہوتا ہے، اکیلے میں ہوتا ہے، یا کسی بند کمرے میں ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، تو ایسی چیزیں ہرگز نہ دیکھیں جو بے حیائی کی ہے. اگر آدمی وہاں بھی اپنے آپ کو شریف بتانا چاہتا ہے تو ہرگز تنہائی میں بھی اپنے ہاتھ میں اس موبائل میں جو رکھا ہوا ہے ننگی چیزیں، ننگی تصویریں ہرگز نہ دیکھیں. اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، بزی ہوں. میں سمجھ رہا ہوں کہ میں عالم نہیں بنا اس لیے کہ میں دوسرے پریشانیوں میں ہوں، یا میں سمجھ رہا ہوں کہ میں حافظ نہیں ہوا دوسری پریشانیوں میں ہوں. نہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک علم سے محروم کر دیتے ہیں. تو عالم نہیں بن رہا ہے، وجہ اس کی یہ نہیں کہ تو پریشان ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ تو گناہوں میں مبتلا ہے، بے حیائی دیکھ رہا ہے، فحاشیت دیکھ رہا ہے، ننگی چیزیں دیکھ رہا ہے. اسی لیے اللہ نے تجھے علم کلام کی، قرآن کے علم سے دور کر دیا، محروم کر دیا. تو حافظ ہو گیا یا حافظ نہیں ہو رہا ہے، یا حافظ بھی ہو گیا قرآن یاد نہیں ہو رہا ہے، یاد نہیں رہ رہا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تو نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ تو گناہوں میں گرا ہوا ہے. تو ایسے گناہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے قرآن سے دھو رہا ہے. تیرے سینے سے اللہ قرآن اٹھا رہے ہیں. اسی طریقے سے نماز کی توفیق نہ ملنا، اللہ کے ذکر کی توفیق نہ ملنا، یہ سب نافرمانیوں کی نشانی ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے میں اسے عذاب دیتا ہوں. جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے میں اسے عذاب دیتا ہوں. من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے. ذکر کیا ہے؟ ذکر میں پہلا نمبر آتا ہے نماز کا، پہلا نمبر. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو. ذکر کا پہلا درجہ ہے نماز، اور سب سے آخری نیچے درجہ ہے تسبیح، لا الہ الا اللہ پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا. یہ سب بات کا ہے. پہلا درجہ نماز، دوسرا درجہ ہے قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی ذکر. آدمی قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا ہے، پڑھ رہا ہے، اسے ذکر کرنے کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے، تسبیح پڑھنے کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے. اللہ پاک اسے مفت میں ذکر کا ثواب دیں گے. کیوں؟ قرآن اس ذکر سے اوپر ہے. قرآن کی تلاوت، جیسا ابھی میں نے بتایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے. اب تجھے وہ قرآن ہاتھ میں لینے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے تو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں وقت نہیں ہے کا سوال ہی نہیں ہے. گھنٹوں موبائل میں ہے، وقت ہے تبھی تو موبائل میں ہے. گھنٹوں آپ جو موبائل میں ہیں یہی تو ہے کہ آپ کے پاس وقت کتنا ہے. دکان میں بیٹھے ہوئے موبائل چل رہا ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے موبائل چل رہا ہے، بس میں بیٹھے ہوئے موبائل چل رہا ہے. جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہے وہ پورا موبائل میں صرف ہو رہا ہے. قرآن ہاتھ میں لینے کی توفیق نہیں ہے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ مجاہدہ کرنا ہوگا، جہاد کرنا ہوگا اپنے نفس سے، کہ لڑو اور جان بوجھ کے موبائل کو اٹھا کے بازو رکھو اور جان بوجھ کے ہاتھ میں قرآن لو. یعنی اب مجھے اب سے قرآن پڑھنا ہے، نہیں مجھے اب سے قرآن کی تلاوت کرنا ہے. نہیں، اللہ کو ہم نے بہت ناراض کر دیا، اب اللہ کو منانا ہے، راضی کرنا ہے. اللہ کو راضی کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ اللہ کے کلام کو ہاتھ میں لے لو. یہ بہت آسان ہے. اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں جتنا آسان قرآن سے کر سکتے ہیں آپ. معمولی چیز اگر کوئی مجھ سے کہے کہ حضرت میں آپ کا بیان سنیا، بہت اچھا تھا بیان، تو میں خوش ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا؟
میں آپ کی تقریر سنے، آپ کی تقریر بہت اچھی تھی، تو کیا ہوتا ہے دل میں خوشی ہوتی ہے کہ بھئی میرا بیان سن۔ اب بتاؤ اللہ کو جب پتا چلے، اللہ دیکھے کہ میرا بندہ میرا کلام پڑھ رہا، اللہ کو کتنی خوشی ہوگی؟ خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بہت خوشی ہوگی۔ ایک معمولی چھوٹا سا بندہ اس کی چیز اپنانے پر خوشی ہوتی ہے، تو اللہ کا کلام ہے وہ میرے لیے اتارا گیا ہے اور میں اس کو پڑھنا شروع کروں، سوچو اللہ کتنا خوش ہو۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو چپ ہو جاؤ تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ ہمارے بڑوں نے بڑی عجیب بات بتائی، ذرا اس آیت میں غور کرو، اللہ کیا فرما رہے؟ کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہے نماز میں یا باہر، آپ کو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے تو آپ کو کیا ہو جانا ہے؟ خاموش ہو جانا ہے، چپ ہو جانا ہے، آپ کو بک بک نہیں کرنا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اسے غور سے سنو، کان لگا کے سنو اور خاموش رہو، بیچ باتیں مت کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہمارے بڑوں نے بتایا کہ بھائی خاموش ہونے والے پر رحم کیا جا رہا ہے تو اندازہ لگاؤ پڑھنے والے پر کتنا رحم ہوگا۔ جس کو اللہ خاموش رہو بول رہے ہیں اس سے اللہ وعدہ کر رہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ چپ رہنے والے پر جب رحم کیا جا رہا ہے تو قرآن پڑھنے والے پر کتنا رحم ہوگا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ میرے اوپر اللہ رحم کرے، میرے اوپر اللہ ترس کھائے، تو آسان طریقہ ہے یہ موبائل اٹھا کے بازو رکھو، ہاتھ میں قرآن لے لو، اللہ کو رحم آ جائے گا، میرے دل کی سختی ختم ہو جائے گی اور اللہ کی ناراضگی کم ہو جائے گی، اور دھیرے دھیرے اللہ ہم سے ناراض ہوں گے، راضی ہوں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہماری آخرت سنور جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی۔ اس کے برخلاف ہم نے پورے 24 گھنٹے میں موبائل تو ہاتھ میں لیا، قرآن ہاتھ میں نہیں لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو کیا کیا؟ اعراض کیا، روح گردانی کی۔ قرآن کے بدلے میں ہم نے موبائل لے لیا ہاتھ میں، یہ روح گردانی ہے اللہ کے کلام سے۔ جب اللہ کے کلام سے منہ موڑو گے، اللہ نے دھمکی دی ہے، وارننگ دی ہے، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اسے کیا کریں گے؟ ایک عذاب دنیا میں دیں گے، ایک عذاب آخرت میں دیں گے۔ ایک عذاب دنیا کا کیا ہے؟ ہم ان کی روزی کو ٹائٹ کر دیں گے، ان کی روزی کو کیا کر دیں گے؟ ٹائٹ کر دیں گے۔ ہاں اب روزی فراخی سے نہیں ملے گی، اب تنگی ہو جائے گی زندگی میں، کاروبار میں، گھر میں، ہر جگہ اس کو ہم کیا کریں گے؟ تنگی میں ڈال دیں گے، فراخی نہیں رہے گی۔ یہ دنیا کا عذاب ہے۔ اور مرنے کے بعد کا عذاب کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اسے قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ بندہ پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا، اے اللہ میں تو دنیا میں بینا تھا، آنکھ والا تھا، تو نے مجھے یہاں اندھا اٹھایا۔ كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، ہم نے تجھے قرآن کی دولت دی، قرآن اتارا ہم نے تمہارے لیے، ہم نے تمہیں قرآن کا علم دیا، عالم بنایا، حافظ بنایا، قاری بنایا، اور تم اس قرآن کو منہ موڑتے تھے، قرآن نہیں پڑھتے تھے، بھلا دیتے تھے۔ ہم دنیا میں عذاب دیا تنگی کا، اور مرنے کے بعد عذاب ہے کہ ہم نے تمہیں اندھا بنا کے اٹھایا۔ اللہ حفاظت فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں غالباً دیکھا تھا کہ ایک آدمی کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، وہ پتھر دور جا کے گرتا تھا، فرشتہ وہ پتھر اٹھا کر لانے تک اس کا سر دوبارہ صحیح ہو جاتا تھا، پھر اس پتھر سے اس کے سر کو کچلا جاتا تھا، یہی عذاب اسے برابر ہوتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ کون آدمی ہے، اس کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یہ حافظ قرآن تھا، یہ قرآن کا کچھ پڑھنا جانتا تھا لیکن پڑھتا نہیں تھا، اور قرآن کو بھلا دیا تھا اور نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کے لیے یہ عذاب ہے، قیامت تک اس کو یہ عذاب برابر ہوتا رہے گا۔
یہ عذاب کس کے لیے ہے؟ ایک بے نمازی کے لیے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، دوسرا اس حافظ قرآن کے لیے ہے جو قرآن کو بھلا دیا ہے، اس کو یہ عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اہتمام کریں عبادت کی۔ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے، ورنہ عبادت کے بغیر ہماری زندگی دنیا میں بھی شرمندگی ہے، آخرت میں بھی شرمندگی ہے۔ اسی کو کہا علامہ اقبال نے، زندگی عمل برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ کی بندگی کے بغیر یہ زندگی شرمندگی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتے ہوئے آپ حضرات سے گزارش ہے، مسجد کا تعاون کریں، چندہ دیتے ہوئے جائیں، زیادہ سے زیادہ جھولی میں ڈالیں۔ اللہ پاک آپ کے دینے کو قبول فرمائیں، کمائیوں میں خوب برکت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔